شب قدر ساری دنیا میں آج کی رات کی اہمیت اور اس کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ ساری دنیا کے لوگ آج کی اس مبارک رات میں شب بیداری کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگاتے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کیا کرتے ہیں۔ آج ساری دنیا میں جہاں کہیں اہل ایمان بستے اور رہتے ہیں، جہاں مومنین زندگی اپنی جی رہے ہیں، جہاں اللہ کی طرح آباد ہیں، اور اکثر و بیشتر مساجدوں میں آج ختم القرآن کا اہتمام ہو رہا ہوگا۔ آج اکثر مساجدوں میں قرآن عظیم کا پہلا دور، کہیں دوسرا یا تیسرا دور تراویح میں مکمل ہو رہا ہوگا۔ آج کی رات میں مسجدوں میں ایسے لوگوں کا جمع غفیر ہوگا، ایسی کثرت ہوگی، ایسی تعداد ہوگی۔ آپ شہروں کا جائزہ لیں، اطراف و اکناف میں دیکھیں، ہر مسجد آباد ہوگی۔ آج ہر مسجد میں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہوگا، ہر مسجد میں اللہ کی یاد منانے والوں کا جمع غفیر ہوگا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھنے والوں کا اور نعت سننے والوں کا ایک عظیم قافلہ، ایک عظیم جمع غفیر ہوگا، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت قدم بھرنے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ مسجدوں میں ہوگی، کیونکہ یہ رات جو مبارک رات شب قدر کی رات ہے، یہ قسمت والوں کو ملا کرتی ہے، اور قسمت کے دھنی ہیں جنہوں نے اس مبارک رات کو پا لیا اور اس کی مقام کو سمجھا اور اس کی اہمیت کو جانا اور اس رات میں جا کر اپنے خدا کو راضی کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیا اور اللہ کی خوشنودی کو انہوں نے حاصل کر لیا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاصہ، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا یہ خاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شب قدر جیسی مبارک رات ہمیں اور آپ کو عطا فرما دی اور مبارک رات ہی عطا کی۔ اگر قرآن عظیم کی ایک آیت ہی کسی کی فضیلت کو بیان کر دے، کسی رات یا کسی انسان کی فضیلت کو بیان کر دے، تو اس کی عظمت کا ایسی چیز سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے قرآن عظیم میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اللہ نے قرآن میں اس کو یاد کیا ہے، اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اگر کسی انسان کا ذکر ہو جائے قرآن عظیم میں تو پیارے وہ قسمت کا دھنی ہے، اگر کسی جانور کا ذکر قرآن عظیم میں ہو تو پیارے وہ قسمت والا جانور ہے۔ اللہ نے تعریف کے طور پر کسی چیز کا ذکر اگر قرآن عظیم میں کیا ہے تو وہ قسمت والے ہیں۔ اللہ فرمان جائے آج کی رات کی مبارک ساعتوں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف کسی ایک آیت میں ذکر نہیں کیا، بلکہ شب قدر کے بارے میں اللہ نے پوری قرآن عظیم کی ایک سورہ کو نازل فرمایا، پوری ایک سورت نازل کی۔ آج کی رات کے حوالے سے اللہ نے پوری سورہ قدر کو نازل فرما دیا۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، قربان جائے مبارک رات کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، انا انزلناہ، بے شک میں نے نازل کیا قرآن کو سورہ مبارک رات قدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ تم نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ قرآن میں اللہ کریم فرماتا ہے، خیر من الف شہر، لیلۃ القدر وہ عظیم رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی رات اگر کوئی رات ہے وہ لیلۃ القدر رات ہے۔ جو آج کی رات ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ رات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں فرشتے اور جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ نازل ہوتے ہیں۔
کیا کرنے کے لیے آتے ہیں اللہ کا حکم لے کر نازل ہوتے ہیں، سلامتی والی چیزیں لے کر نازل ہوتے ہیں، اور پیارے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ندا دیتا رہتا ہے، ہر کوئی بھلائی مانگنے والا اس کو بھلائی عطا کر دی جائے، ہر کوئی رزق مانگنے والا اسے رزق عطا کر دیا جائے، ہر کوئی اولاد کا طلبگار اسے اولاد عطا کر دی جائے، ہے گناہوں کی بخشش چاہنے والا اس کے گناہ بخش دیے جائیں، ہے کوئی جہنم سے آزادی چاہنے والا اسے جہنم سے آزاد کر دیا جائے، ہے کوئی فلاں فلاں حاجت والا، ہے کوئی فلاں فلاں حاجت والا، یہ ندا آتی رہتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، یہ ندا برابر آتی رہتی ہے کوئی بھلائی مانگنے والا، آج کی رات میں اگر خدا کی بارگاہ میں تم بھلائی مانگو گے اللہ تمہیں بھلائی عطا کرے گا، سبحان اللہ۔ اگر تم اولاد مانگو گے آج کی رات کے تصدق سے اللہ تمہیں اولاد عطا کرے گا، اگر اولاد میں برکتیں مانگو گے اللہ اولاد میں برکتیں عطا کرے گا، اگر رزق میں کشادگی مانگو گے اللہ تمہارے رزق کشادہ کر دے گا، اگر گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو گے اللہ تمہاری توبہ قبول کرنے والا ہے، اگر تم جہنم سے آزادی مانگو گے آج کی مبارک رات کے صدقے میں اللہ تمہیں جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ یہ اچھی رات اللہ نے ہمیں عطا کی ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سر و سجود ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا دینا ہے، کیونکہ ہمارا یقین ہے اگر دینے والی ذات کوئی ہے تو وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تو بخشش کا بہانہ چاہتا ہے، جب بندے کو بخشنا چاہتا ہے وہ بہانہ تلاش کرتا ہے، تم آؤ خدا کی بارگاہ میں جھک جاؤ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ تمہیں معافی عطا کر دے گا، اللہ تمہارے گناہوں تمہارے خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ یہ مبارک رات ہے، مبارک ساعتیں ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو دنیا میں بھیجتا ہے، بعض روایات میں آتی ہے حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں 4 جھنڈے ہوا کرتے ہیں اور وہ کس رات میں آتے ہیں؟ آج کی رات میں آتے ہیں، وہ جھنڈے لے کر آتے ہیں، پہلا جھنڈا وہ کہاں نصب کرتے ہیں؟ پہلا جھنڈا کہاں لے رہاتے ہیں؟ پہلا جھنڈا آقائے دو جہاں کے قمر انور پر لگاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقائے دو جہاں کے قمر انور پر پہلا جھنڈا لگایا جاتا ہے اور دوسرا جھنڈا کعبۃ اللہ شریف کے اوپر لگایا جاتا ہے اور تیسرا جھنڈا بیت المعمور میں لگایا جاتا ہے اور چوتھا جھنڈا کہاں لگایا جاتا ہے؟ طور سینا پر لگایا جاتا ہے۔ طور سینا جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے شرط ہم کلامی کو اللہ نے آپ کو بخشا اور اللہ سے وہ انہوں نے کلام کیا ہے، طور سینا پہاڑ کے اوپر جو ہے اس کے اوپر جھنڈے کو لگایا جاتا ہے اور ایک جھنڈا آقائے دو جہاں کے روضہ انور پر لگایا جاتا ہے، ایک جھنڈا کعبۃ اللہ شریف میں نصب کیا جاتا ہے، ایک جھنڈا بیت المعمور میں لگایا جاتا ہے اور آقائے دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں اور جب فرشتے آتے ہیں آج کی مبارک رات پہ آتے ہیں مومنین جو اللہ کی یاد میں اپنے آنکھوں کو جگائے ہوئے ہیں، اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں اور اللہ سے بخشش طلب کر رہے ہیں، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان بندوں سے اللہ کے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، کن بندوں سے مصافحہ کرتے ہیں؟ جو بندے آج کی اس رات میں جاگے ہوئے ہیں، آج کی اس رات میں اللہ کی یاد میں لگائے ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر بلند کیے ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، فرشتے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں جس بندے سے فرشتے مصافحہ کریں، جس بندے سے فرشتے معانقہ کریں، جس بندے سے فرشتے مصافحہ کریں اس بندے کو اللہ کبھی عذاب نہیں دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دے گا جس بندے سے فرشتے مصافحہ کریں، بے شک اس بندے سے فرشتے مصافحہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو کبھی عذاب نہیں دے گا۔
اللہ ان کی قبروں میں بھی انوار و تجلیات کی بارشیں فرمائے گا، بے اور شک۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت الفردوس نواز دے گا، انہیں جنت کے اعلیٰ محل عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آقائے جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے مبارک راتوں کی قدر کی ہے، اولیاء کرام نے مبارک راتوں کو شب بیداری کے ذریعے سے گزارا ہے، شب بیداری کی ہے اور اللہ کی یاد کو منایا کرتے رہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ساری رات کو جاگا کرتے تھے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری عشرے میں تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، اے بے شک، تاک راتوں میں۔ اور آج کی جو رات ہے ویسے ہی یہ عجیب رات ہے، شب قدر کے علاوہ اس لیے عجیب رات ہے کیونکہ آج کی یہ رات الوداع کے جمعے سے پہلے والی رات ہے۔ کل الوداع کا جمعہ ہے، آج یہ شب جمعہ بھی ہے، کل الوداع ہے، رمضان مبارک آخری عشرہ چل رہا ہے، اور آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دن کو ایک رات عطا کی ہے، لیکن جمعہ کو اللہ نے 2 راتیں عطا کی ہے۔ آج کی رات بھی جمعہ کی رات ہے، اور کل کی رات جو ہوگی وہ بھی جمعہ کی رات ہوگی، اور جمعہ کی جو رات ہوا کرتی ہے وہ ویسے ہی عظیم رات ہوا کرتی ہے، اور آقا دو جہاں نے جمعہ کے دن کو عید کا دن کہا ہے، مطلب یہ ہے کل عید کا دن ہے اور آج اس کی رات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جمعہ کے دن کو عید کا دن کہا گیا، حدیث مقدس میں آتا ہے جمعہ کے دن کو آقا دو جہاں نے عید کا دن کہا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آج کی یہ رات یہ 27ویں شب ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں آخری عشرے کے تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کیسے جانیں کہ شب قدر کون سی رات ہے، مبارک رات کون سی رات ہے، عظیم رات کون سی رات ہے؟ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں آخری 10 دنوں میں 10 راتوں میں تاک راتوں میں تلاش کرو۔ تاک راتیں کون سی ہیں؟ 21ویں شب یہ تاک رات ہے، 23ویں شب تاک رات ہے، اور یہاں تک کہ 25ویں شب یہ تاک رات ہے، 27ویں شب یہ تاک رات ہے، 29ویں شب یہ تاک رات ہے۔ ان 5 تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اگر تم نے اللہ کی یاد میں ان 5 راتوں میں گزار لیے ہیں اور شب قدر کو تم نے پا لیا ہے اور اللہ کو تم راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے بے شک، حق ہے، حق۔ اللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور تم آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پوری سورہ مبارکہ کا مطالعہ کریں، سورہ مبارکہ پڑھیں تو پیارے کتنی مرتبہ قدر آیا ہے۔ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ آپ اندازہ کریں خیر من الف شہر، الف کے معنی ہوتا ہے 1000، شہر مہینے، 1000 مہینوں سے بہتر شب قدر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر شب قدر ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل کے ایک ولی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ایک اللہ کے ولی کا ذکر کرتے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام تشریف فرما ہے، آقا نے ارشاد فرمایا ہے ایک اللہ کے ولی ایسے گزرے ہیں بنی اسرائیل میں جنہوں نے 1000 مہینے اللہ کی عبادت و ریاضت کی ہے، اللہ کو یاد کیا ہے، اور اللہ نے ان کو طویل زندگی دی ہے، طویل عمر دی ہے۔ اللہ آقا دو جہاں کا ذکر کرتے ہیں، ان کی تعریف بیان کرتے ہیں، یہ بنی اسرائیل کے اللہ کے ولی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت سے نوازا ہے، نہ تو انہیں زنجیر اور نہ رسیاں جکڑ سکتی ہیں، نہ رسیوں سے ان کو باندھا جا سکتا ہے، نہ زنجیروں سے باندھا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ جو ان کے دشمن ہوتے ہیں ان کو قید کرنا چاہتے ہیں، انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، میرے مصطفیٰ ذکر کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام کا درمیان ہے، صحابہ کرام کے درمیان بیان کرتے ہیں، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے کچھ ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں جو اللہ کے ولی کے دشمن ہو جایا کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ بیوی کو لالچ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو قید کر دیا جائے اور ان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، اگر تم ہمارے حوالے کر دو گے ہم
تمہیں مال و عزت دیں گے، تمہیں دولت سے نواز دیں گے، یہاں تک کہ بیوی لالچ میں آ جاتی ہے اور آپ کو رسیوں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ جب آپ صبح کو اٹھتے ہیں آپ نے رسیوں کو توڑ دیا ہے، یہاں تک کہ بیوی سے فرمایا ہے مجھے کیوں باندھا گیا تھا؟ تو بیوی کہتی تھی کہ میں آپ کی طاقت کا اندازہ کرنا چاہتی تھی کہ اللہ نے آپ کو کتنی طاقت دی ہے۔ آپ خاموش ہو جاتے ہیں، اب دوسری رات آتی ہے، زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے، آپ جواب صبح اٹھتے ہیں، آپ نے اپنے جسم کو حرکت دی ہے، زنجیروں کو توڑ دیا ہے، زنجیروں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ بیوی سے فرمایا ہے کس لیے باندھا جاتا ہے؟ بیوی کہتی ہے میں آپ کی طاقت کا اندازہ کرنا چاہتی تھی، یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت مجھے محصور نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت مجھے باندھ نہیں سکتی مگر میری زلفیں۔ آپ نے زلفوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اللہ اللہ، تیسری رات آتی ہے، آپ کی زلفوں سے آپ کو باندھ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو آپ نے آزاد کرنا چاہا لیکن آپ آزاد نہ ہو سکے، یہاں تک کہ آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ آقا دو جہاں صحابہ کو ذکر سناتے ہیں کہ اللہ نے لمبی انہیں عمر دی ہے اور وہ ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتے رہے، تو صحابہ کرام غمگین ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہماری عمریں کم ہیں، ہماری جب عمریں کم ہیں تو ہماری عبادتیں کم ہوگی، یا رسول اللہ بنی اسرائیل کے لوگ عبادت میں زیادہ ہو جائیں گے، عبادت میں آگے بڑھ جائیں گے۔ اللہ کے رسول بھی خاموش ہو جاتے ہیں، اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا اور جبریل سے کہا اے جبریل جاؤ میرے نبی کو مسئلہ سنا دو کہ اے میرے محبوب اللہ نے آپ کو اور آپ کی امت کو شب قدر عطا کر دی ہے، تو شب قدر میں اللہ کی عبادت کر لے گا 1000 مہینوں سے زیادہ اس کی عبادت کا ثواب اور اللہ نے شب معراج، شب قدر، شب برات یہ عظیم راتیں دی ہیں۔ شب معراج عظیم رات ہے، شب برات عظیم رات ہے، شب قدر عظیم رات ہے۔ اگر تم ایک رات خدا کو یاد کر کے اور خدا کو منانے میں کامیاب ہو گئے تو پیارے اسلامی بھائیوں ہزاروں سال ہزاروں مہینے عبادت بندہ کرتا رہے اور خدا کو وہ راضی نہ کر سکا، عبادت حتی الامکان ویسی نہ کر سکا جیسا اس کے رسول نے فرمایا، جیسا کہ خدا کا فرمان ہے۔ اللہ اللہ اگر ایک رات میں تم نے خدا کو راضی کر لیا تو پیارے اسلامی بھائیوں تمہاری دنیا بھی بہتر بن جائے گی اور تمہارا عقبہ بھی بہتر بن جائے گا۔ قبر کی اندھیری کوٹری اگر پیارے ہمارے اچھے اعمال نہ ہونے کی بنیاد پر ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مبارک راتوں میں خدا کی یاد منانے کی بنیاد پر ہماری قبروں کو روشن کر دے گا، ہماری قبروں کو اللہ روشن کر دے گا، ہمارا حشر بہتر بن جائے گا اور ان مبارک راتوں کے توسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت سے نواز دے گا۔ ان مبارک راتوں کی قدر ہمیں کرنا ہے، ان مبارک راتوں کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ عظیم راتیں ہم یوں ہی گزار دیا کرتے ہیں، پیارے ہم تصور ہی نہیں بندہ کرتا کہ کبھی ہمیں مرنا ہے کہ نہیں مرنا، ایک نہ ایک دن موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے، ایک نہ ایک دن ہمیں اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کرنا ہے۔ خدا کے سامنے کون سا منہ لے کر جائیں گے ہم؟ خدا کے سامنے کون سی ہماری عظیم نیکیاں ہوں گی جن نیکیوں کو خدا کے سامنے پیش کر سکیں گے؟ ان مبارک راتوں کی قدر کریں، ان مبارک راتوں میں خدا کو راضی کر لیں۔ پیارے خدا کو راضی کر لو گے تو دنیا بھی آپ سے راضی ہو جائے گی۔ خدا راضی ہو گیا، اس کا محبوب راضی ہو گیا، اور جب اس کا محبوب راضی ہو جائے گا خدا راضی ہو جائے گا، اور جب خدا راضی ہو جائے گا کائنات راضی ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے ان مبارک راتوں میں قضائے عمری پڑھیں، قرآن عظیم کی تلاوت کریں، نوافل کی کثرت کریں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اور علماء کرام قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس کے ذمے اگر فرض نماز قضا ہے اس کی نفل نہیں ہوتی، بے شک جس کے ذمے فرض نماز قضا ہے اس کی نفل نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے ہمیں قرض جو فرض خدا کا قرض ہے، انسان کے اوپر قرض ہے، خدا کا جو انسان پر اللہ نے فرض قرار دیا ہے، جو نماز پنجگانہ فرض نمازیں ہیں، یہ انسان کے اوپر قرض ہے، اور جب تک کہ یہ قرض نہیں اترے گا آپ نفل پڑھتے رہیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اس لیے نوافل کے علاوہ آپ کو قضائے عمری زیادہ پڑھنا چاہیے اور کیلکولیٹ کر کے پڑھیں
حساب و کتاب لگا کر پڑھیں کہ 10 سال کی ہمارے نمازیں قضا ہیں، یا 20 سال کی نمازیں قضا ہیں، یا 5 سال کی نمازیں قضا ہیں، اس اعتبار سے ہم نمازیں پڑھیں گے۔ ایک نہ ایک دن دھیرے دھیرے انشاءاللہ ہماری یہ قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی اللہ کی بارگاہ میں۔ اس کے بعد ہم ایکسٹرا عبادت، جو نفل نماز کی ایکسٹرا عبادت ہے، یہ ایکسٹرا عبادت ہے، اس کو آپ پڑھیں گے اور نفل نماز سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ نفل نماز سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، لیکن سب سے پہلے فرض ہے جو ہماری قضا نمازیں ہیں ان کو ادا کریں۔ اور آج کی رات یہاں کی پرمپرا یہ نہیں ہے، آپ شہروں میں دیکھیں یہاں کے لوگ شب برات کو بڑی رات سمجھتے ہیں، یہاں کے لوگوں کو دیکھا شب برات کو بڑی رات سمجھتے ہیں اور پورا بڑا اہتمام کرتے ہیں، رات جاگتے ہیں لوگ، مسجدیں گلزار رہتی شب برات میں، یہاں تک کہ قبرستان میں لوگوں کا ڈیرا رہتا ہے، صبح سے لے کے شام تک اور ساری رات تک لوگ قبرستان میں جاتے ہیں، جبکہ شب برات سے یہ بڑی رات ہے، شب قدر شب برات سے بڑی رات ہے، شب قدر جو ہے یہ شب برات سے بڑی رات ہے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کو نازل فرمایا، قرآن عظیم کا نزول جو ہوا ہے شب قدر میں ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے جب نازل ہونے لگا، پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کے بعد دیگرے سورہ اقرا سورہ علق جب نازل ہوئی، 23 سال کی مدت میں قرآن عظیم کا نزول ہوا، لیکن پیارے ایک دم جو ہے لوح محفوظ سے جب نازل ہوا پیارے بیت المعمور میں، اللہ اللہ، تو پیارے اسلامی بھائیوں پورا کا پورا قرآن نازل ہوا، پھر وہاں سے جب جیسی ضرورت پڑتی رہی ویسا قرآن نازل ہوتا رہا، اور پیارے شب قدر میں قرآن عظیم مکمل ہوا ہے۔ تو قرآن عظیم کے نزول کی بنیاد پر آج کی رات مبارک رات ہے، آج کی رات عظیم رات ہے، تو ہمیں اس عظیم رات کو یوں ہی نہیں گزارنا ہے بلکہ اللہ کی یاد میں گزارنا ہے، قرآن عظیم کی تلاوت کر کے گزارنا ہے اور قضائے عمری پڑھ کر گزارنا ہے۔ اور پیارے اگر ہم ان مبارک راتوں کی اہمیت اور قیمت کو سمجھیں گے انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارے قدموں کا بوسہ دے گی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔